بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان شہزیب، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹی وی اپڈیٹ 08 اور سب سے پہلے آپ کی خدمت میں ہم ایک بار پھر حاضر ہیں اور آپ کے لیے لائے ہیں کچھ اہم موضوعات پہ علاقائی اور انٹرنیشنل صورتحال کے اوپر جو اس ٹائم ایران اسرائیل وار کے حوالے سے جو اہم موضوعات پہ اس ٹائم چل رہے ہیں، جو دنیا کا مرکز بنے ہوئے ہیں، اس حوالے سے جو کہ جس وجہ سے اس کے اثرات پوری عالمی منڈی اور بین الاقوامی معاملات میں بہت اثر انداز ہو رہے ہیں۔ سب سے پہلے دوسرا فیز کا آغاز ہو چکا ہے، جو کہ ایک بار پھر جو امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس ہیں وہ دوبارہ پاکستان تشریف لا رہے ہیں، اور دوسری جانب ایرانی وزیر خارجہ کے ساتھ عباس اراغچی صاحب کے ساتھ دوبارہ رابطے کی کوشش کی گئی ہے کہ وہ دوبارہ ایک دفعہ پھر مذاکرات میں شامل ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ایران نے دوسرے فیز میں مذاکرات میں شامل ہونے سے انکار کر دیا تھا، جس کی بنا پر وہ کہ امریکنز پہ کسی بھی قسم کا اعتبار نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے کسی قسم کی کوئی امید نہیں رکھتے۔ اور دوسری جانب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ پر امید ہیں۔ وائٹ ہاؤس واشنگٹن سے پازیٹیو خبریں آ رہی ہیں، جس میں سی این این نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ دوبارہ ایک دفعہ پھر پاکستان میں نائب صدر جو کہ امریکن پریزیڈنٹ ہیں جے ڈی وینس دوبارہ پاکستان آ رہے ہیں اور ایرانی وزیر خارجہ کے ساتھ ان کی ملاقات ہوگی۔ اور اس ساری صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے ٹیلی فونک رابطہ بھی کیا ہے ایران کے وزیر خارجہ سے، اور دو طرفہ امور پر بات چیت ہوئی ہے اور اس حوالے سے مزید بہتری کی خبریں ہیں۔ اور دوسری جانب جو کہ اس ٹائم اسلام آباد کو ریڈ زون سیل کر دیا گیا ہے، اور اسلام آباد کے تمام شاہراہیں اور جو کہ میجر جو ہیں وہ سیکیورٹی فورسز اور ہمارے اعلیٰ حکام کے اداروں نے اس پہ کڑا پہرا اس وقت دینے جا رہے ہیں، جس بنا پہ یہ مذاکرات عالمی سطح کی شہرت اختیار کر چکے ہیں، جس میں سب سے پہلے اور آج کی بڑی اور اہم خبر یہ بھی ہے کہ ایک طرف سے مذاکرات کی پیشکش اور دوسری طرف سے ایران پر حملہ۔ ٹرمپ کی دوہرا پالیسیاں ہیں، جس میں ایک تو وہ سب سے پہلے کوشش کر رہے ہیں کہ ایران کے ساتھ معاہدہ طے پا جائے، اور دوسری جانب انہوں نے ایران کے بحری بیڑے پہ حملہ کیا ہے، جو کہ چائنا سے مال بردار بحری بیڑا ایران کی جانب آ رہا تھا، جس بنا پر انہوں نے اس کو اپنے قبضے میں لے لیا، اور اس میں شامل لوگ اور اس میں مال تمام چیزیں جو تھی وہ اس ٹائم امریکن فوج کے قبضے میں ہیں۔ اور اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے لگتا نہیں ہے ایسا کہ یہ مذاکرات کسی حتمی انجام کو جائیں گے۔ اور دوسری جانب چائنا نے اس بات پہ بڑی تشویش کا اظہار کیا ہے جو امریکہ نے جو کہ یہ بحری بیڑے کو اپنے قبضے میں لیا ہے۔ اور دوسری جانب جو ایرانی صدر ہیں انہوں نے ان سے پریس کانفرنس میں پوچھا گیا کہ کیا ایران دوبارہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے اسلام آباد جائے گا، تو انہوں نے کہا فی الحال اس حوالے سے کوئی پیش رفت نہیں ہے، لیکن جو ایرانی آرمی چیف ہیں انہوں نے اس بات کا کڑا جواب دینے کا فیصلہ کیا ہے جو امریکن نے ایک جنگ بندی کے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ انہوں نے اپنے بحری بیڑے جو کہ جنگ بندی کے معاہدے کا حصہ تھے کہ جو اپنے بحری بیڑے وہاں سے لے جائیں گے، لیکن وہ ادھر بحری ناکہ بندی کر کے ایران کے جہاز کو چائنا سے جو آ رہا تھا اس کو روک کے اپنے قبضے میں لیا ہے۔ اور ٹرمپ نے اس بات پہ اس چیز کا اظہار کیا ہے کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس میں کیا ہے۔ اور دوسری جانب رشیا اور چائنا جو ہیں وہ کوشش میں ہے کہ یہ کسی ثالثی کی طرف بات چیت چلی جائے تو اس حوالے سے اس ملک کے لیے اور پوری عالم اسلام دنیا کے لیے بہترین ہوگا۔ اور سب سے اہم جو ہے آج سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی بھی ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے چینی صدر شی جنگ کے ساتھ، اور ان دو طرفہ امور پر بات چیت ہوئی ہے، اور معیشت اور دیگر معاملات کے اوپر انہوں نے اس چیز پہ آمادگی کا اظہار کیا ہے کہ وہ دو طرفہ تعلقات کو مزید بہتر کرنا چاہتے ہیں۔ اور ایک طرفہ یہ بھی ہے کہ جو جنگ کی وجہ سے اس ٹائم مذاکرات اگر یہ کسی فیز میں نہیں جاتے، اس صورت میں آج کی جو خبر ہے کہ ایک بار پھر خام تیل کی قیمت میں بڑا اضافہ ہونے جا رہا ہے، جو کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں بہت اہم کردار ادا کرے گا، اس کا اثرات پوری دنیا پہ بہت واضح طور پہ جائیں گے۔ اور دوسری جانب جو کہ ایران سب سے اہم بات جس وجہ سے ایران مذاکرات کا حصہ نہیں بن رہا وہ یہ ہے کہ ایران کسی صورت اپنا یورینیم، اپنا ایٹامک پاور، اپنا ایٹامک پلانٹ کسی صورت بھی ڈسکلوز کرنے پہ ایگری نہیں ہے۔ ایران کبھی نہیں چاہتا کہ وہ اپنے یورینیم کو خاص طور پہ امریکنز کے حوالے کرے، وہ کسی صورت بھی ایٹامک پاور بننا چاہتا ہے، اور ان کی عوام خون تک کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے، لیکن وہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔
جو کہ عالم اسلام کے لیے ایک اچھی بات ہے، لیکن جو اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ اور واشنگٹن ڈی سی سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ اس صورت پہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ایک نئی قیادت، ایک نئے مذاکرات کا دور شروع ہو، لیکن ٹرمپ کی دوہرا پالیسی ہیں، ایک طرف وہ جنگ بندی کی طرف بھی جانا چاہ رہے ہیں، دوسری طرف وہ ایران پہ اٹیک بھی کروا رہے ہیں، اور دوسری جانب ایران نے کیٹاگوریکلی اس چیز کو ڈکلیئر کیا ہے کہ جی وہ لبنان کو بھی جنگ بندی کا حصہ اسی میں شامل کرنا چاہتے ہیں کہ اسرائیل لبنان پہ دوبارہ اٹیک نہیں کرے گا، جو کہ یہ بھی ایک بہت خوشائن چیز ہے۔ اگر یہ بھی اس جنگ بندی کے اعلامیے پہ عمل درآمد ہو جاتا ہے تو یہ عالم پوری دنیا کے لیے ایک امن کا پیغام ہوگا، اور سب سے بڑی اور اہم بات جس میں پاکستان کی ثالثی کا بہت اہم کردار ہے، جس میں تمام دنیا اور اوورآل پاکستان کے وزیر اعظم اور ان کے پاکستان کے آرمی چیف دونوں اس کاوشوں اور کوششوں میں ہے کہ جلد از جلد خطے میں امن کو بحال کیا جائے اور تمام صورتحال کو کنٹرول کیا جا سکے۔ لیکن ابھی موجودہ صورتحال کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ اس بات کو لے کر ہم آپ کے پاس آئے ہیں کہ جو مین چیز ہے جس حوالے سے مذاکرات کسی حتمی انجام پہ نہیں پہنچ پا رہے، وہ ہے ایران کا اٹامک پلانٹ، اور دوسری جانب امریکنز کی جنگ بندی کے معاہدے کی خلاف ورزیاں۔ اور اس حوالے سے ایرانی صدر نے بھی کیٹیگوریکلی کہہ دیا ہے کہ وہ کسی قسم کی جنگ بندی کا کوئی اعلامیہ نہیں دیکھ رہے کہ وہ یہ کسی منطقی انجام تک پہنچ سکے گی۔ ایرانی صدر نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ جی وائٹ ہاؤس نے جو میناب اسکول میں اسرائیلی حملے سے جو شہید بچے تھے ان کی آج تک مذمت نہیں کی، اور دوسری جانب وہ مذاکرات اور ثالثی کی پیشکش بھی کرتے ہیں، اور ایک جانب وہ جنگ بندی کی خلاف ورزیاں بھی کرتے ہیں۔ اور آخر میں جو ہے وہ ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے لبنان میں، جو کہ مسیح برادری کے ایک جو کہ ان کے مقدس جو ان کے مقامات ہیں ان پہ حملہ کیا گیا، اس میں ان کے مقدس مجسمات کو تباہ کیا گیا ہے، جس حوالے سے پوری دنیا میں کرسچینٹی اور جتنے بھی اس حوالے سے ماننے والے لوگ ہیں سب کے دلوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے۔ تمام لوگوں نے اسرائیل کی شدید مذمت کی ہے اس حوالے سے، اور اسرائیل مکمل طور کے اوپر بار بار وہ جنگ بندی کے نکات کی خلاف ورزی کرتا ہوا آیا ہے، اور دوسری طرف اسرائیل کو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پشتپناہی حاصل ہے۔ لہٰذا اوورآل اگر ہم دیکھا جائے تو ایک دفعہ پھر آبر ہرمز جو ہے جو کہ ایران کی بندرگاہ ہے، ایک دفعہ پھر وہ اس کو بند کر دیا گیا ہے اس حملے کے بعد، جو کہ آج چائنا سے آتا ہوا ایک جہاز جو کہ ایران کا ان کا بحری بیڑا تھا، اس کو امریکن فوج نے اپنے قبضے میں لیا، جس سے مزید حالات کشیدگی کی طرف گئے ہیں، اور پاکستان نے بطور ثالث کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ایران کو کسی نہ کسی طریقے سے دوبارہ امریکنز جو کل جے ڈی وینس اور ان کی ٹیم جو پاکستان آمد کر رہی ہے ان کے حوالے سے مذاکرات کے حوالے سے ایک دفعہ پھر ان کو کوشش کی گئی ہے، اور دوسری جانب سے ایران نے پاکستان کو کمپلین بھی کی ہے، شکایت بھی کی ہے اس حوالے سے کہ وہ ایران کا واضح طور پہ کہنا ہے کہ ہم نے ثالثوں کو یہ پیغام دے دیا ہے کہ جو امریکہ ہے مسلسل مداخلت کر رہا ہے، مسلسل وہ خلاف ورزیاں کر رہا ہے۔ اور آخر میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس چیز کو دیکھیں کہ جو اس وجہ سے جو عالمی دنیا پہ اثرات جا رہے ہیں، جو کہ اسٹاک ایکسچینج میں مندی آ گئی ہے، بہت آج کی جو خبر ہے کہ اسٹاک ایکسچینج نیگیٹو منفی رجحان میں گئی ہے، اور جو دنیا میں ایک دفعہ مہنگائی کی لہر آئے گی جس سے عام آدمی پہ بہت اثرات پڑیں گے۔ اور اس حوالے سے جو حکومت ہے اس نے بھی یہ تجویز پیش کی ہے کہ اگر انٹرنیشنل سطح پہ تیل کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو مجبوراً پھر ان کو بھی تیل کی قیمتوں میں اضافہ کرنا پڑے گا، جس سے عام آدمی کی زندگی پر کافی منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ اور جو کہ موجودہ اس ٹائم جو گراؤنڈ کی صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے رکھی ہے، اور جو انٹرنیشنل صورتحال ہے دونوں سے آپ کو آگاہ کیا ہے، اور اس حوالے سے مزید بھی آپ کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، جاتے جاتے ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر ضرور کیجیے گا، اور مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے گا۔